بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پہ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ضمیر۔ ناظرین، آج آپ کو بتایا جائے گا یثرب میں جو ایک بہت ہی ظالم، بدبخت، زناکار یہودیوں کا بادشاہ تھا الفتیون اور خاندان اوس اور خزرج۔ یہ جو اوس اور خزرج خاندان ہیں، یہ بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں جو مدینہ کے رہائشی ہیں، کیونکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے دینی بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، اور دشمنوں کے مقابلے میں میرے دست و بازو ہیں۔ ناظرین، خزرج کے 5 بیٹے تھے اور اوس کا 1 بیٹا تھا۔ اوس کا جب موت کا وقت قریب آیا تو رشتہ داروں نے کہا، بھائی جان، ہم نے ساری زندگی آپ کی منتیں کی کہ آپ اور شادی کریں، اور آپ کے بھائی خزرج کے جس طرح بیٹے ہیں، آپ کے بھی بے شمار بیٹے ہوتے۔ تو اوس نے کہا کہ جس کا بیٹا مالک جیسا ہو وہ خاندان کبھی تباہ و برباد نہیں ہوتے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو کہا، میرے بیٹے، موت قبول کرنا لیکن ضلالت و کمینگی کو ہرگز قبول نہ کرنا۔ پھر اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور تمام خیر و شر کا وہ جاننے والا ہے، اس کے لیے ایک دعوت ہے، اور جو قبول کرتے ہیں وہی سعادت مند اور صالح لوگ کامیابی و کامرانی حاصل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، غالب کے خاندان سے جب ایک نبی شہر مکہ میں عتیم اور آب زمزم کے درمیان ظاہر ہوگا تو ان کی نصرت کے لیے اپنے شہروں میں اپنی تمام توانائیاں صرف کر دینا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور جاتے ہوئے اس نے اللہ کی وحدانیت اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے کر اس دنیا سے گیا۔ تو ناظرین، یوں ہی وقت گزرتا رہا، اور جو الفتیون تھا اس نے یہودیوں کے لیے یہ حکم جاری کیا ہوا تھا کہ جو بھی نئی نویلی دلہن ہوگی پہلی رات وہ الفتیون کے پاس گزارے گی۔ تو اس حکم کی پابندی یہود کرتے رہے ہیں، اور اوس اور خزرج جو خاندان ہیں یہ اس حکم میں نہیں آتے تھے، لیکن بعد میں اس نے اوس اور خزرج کے لیے بھی یہی آرڈر جاری کر دیا۔ اتفاق سے مالک کی امشیرہ کی 2 دن کے بعد شادی تھی۔ مالک اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، قریب سے اس کی امشیرہ گزری ہے جس نے اس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا کہ اس کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی۔ مالک نے جب اپنی امشیرہ کو اس طرح کا لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے تو وہ گھر گیا، اس نے اپنی امشیرہ کی بہت زیادہ سرزنش کی، اور اس نے کہا کہ آپ کو لباس پہننے کی تمیز نہیں ہے، آپ اپنا جسم ڈانپ کر چلا کریں۔ اس نے کہا، بھائی جان، اتنی چھوٹی سی بات پہ آپ نے اتنا غصہ کیا، کل آپ کی امشیرہ کے ساتھ جو کیا جائے گا وہ نہیں آپ کو پتا؟ مالک نے کہا، اگر زندگی نے وفا کی تو یہ میری بہن کے ساتھ نہیں ہوگا، بادشاہ نہیں رہے گا اس دنیا میں۔ پھر دوسرے دن جب مالک کی امشیرہ کو دلہن بنا کے عورتیں الفتیون کے محل میں لے کر گئی ہیں تو ساتھ ہی مالک نے بھی عورتوں والا لباس پہننا ہے اور تلوار اپنی بغل کے نیچے دبائی ہے، وہ بھی ساتھ چلا گیا ہے۔ عورتیں جب وہاں چھوڑ کر واپس آئی ہیں تو مالک ادھر محل میں ہی رک گیا۔ رات کو بادشاہ جب کمرے میں آیا تو مالک نے فی الفور اس کا جو سر ہے نا وہ تن سے جدا کر دیا، امشیرہ کو لیا، گھر آ گیا، لیکن اس نے اتنا انتہائی قدم اٹھایا ہوا تھا، اسے سخت رد عمل کا خطرہ تھا یہودیوں کی طرف سے۔ اس نے رمک بن زید، یہ بہت ہی بدصورت بد شکل بندہ تھا جسے ہم پنجابی میں بدروبا کہتے ہیں، لیکن وہ بڑے ہی قادر الکلام شاعر اور بہت گفتگو کا ماسٹر تھا۔ اس نے قاصد بنا کے اسے چشمہ غسان کے قریب، جو اس کے چچا زاد بھائی رہ رہے تھے، اور وہاں کے بادشاہ کو انہوں نے شکست دے کر اپنا باج گزار بنا لیا تھا۔ بھیجا کہ اس طرح کا یہ معاملہ ہوا ہے، اور انہیں کہیں کہ میری مدد کے لیے یثرب میں فوری طور پہ پہنچے۔ ناظرین، جب رمک گیا ہے تو ادھر ابو جبیلہ اور تبا دونوں اگٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ رمک نے ایسا نقشہ کھینچا ہے نا اپنے خاندان کی مظلومیت اور اہل یہود کے ظلم و ستم، اور جو ان کے خاندان کی عصمت دریاں وہ کر رہے تھے، کہ تبا نے قسم اٹھائی کہ جب تک میں یہودیوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچا لوں، شراب نہیں پیوں گا، خوشبو نہیں لگاؤں گا، اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس نے رمک کو بولا کہ فوری طور پہ مالک کے پاس جائیں، انہیں کہیں تیاری کریں، میں اپنی فوجیں لے کر پہنچ رہا ہوں۔
تو رمق جب وہاں سے ناظرین واپس آیا نا تو ابو جبیلہ تبا کو کہتا ہے کہ یہ تو مالک نے ہماری طرف خبیث برتن میں پاکیزہ شہد ڈال کے بھیجی ہے، یعنی کہ جس طرح کہ وہ بدصورت تھا اور اتنی خوبصورت اس نے گفتگو کی نا۔ تو تبا اور جب ابو جبیلہ یثرب پہنچے ہیں تو یثرب سے باہر ہی ایک حویلی میں انہوں نے ڈیرہ لگایا اور تمام اہل یہود کو انہوں نے دعوت دی کہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں اور مجھ سے ملاقات کریں۔ تو ناظرین جب سارے یہودی ادھر آ گئے ہیں نا، بڑے بڑے نامور ان کے سردار، بڑے نوجوان، تو انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ ان میں سے زندہ اب کوئی بھی نہ واپس جائے۔ تو ادھر ابو جبیلہ اور تبا نے ان کا قتل عام کروا کر ان کی جتنی بھی طاقت سی اسے ختم کر دیا اور مالک کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا۔ تو ناظرین اس طرح یہودیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ جنگ کر کے ہم ان سے کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ پھر ان میں یہ جو 3 نامور خاندان سے بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان میں سے کچھ اوس کے دوست بن جاتے اور کچھ خزرج کے دوست بن جاتے اور ان میں ہمیشہ بدگمانیاں پیدا کرتے اور سازشیں کر کے ان 2 قبیلوں کو آپس میں وہ لڑاتے رہتے اور اس طرح ان کے کافی نوجوان جو ہے وہ لقمے اجل بنتے اور ان کا مال بھی یہ لوٹتے رہتے۔ ناظرین یہ 1 صدی عیسوی سے لے کر 6 صدی عیسوی تک یہودیوں نے اس طرح ان دونوں خاندانوں کو آپس میں لڑا کے رکھا ہے۔ اور پھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب میں تشریف لے کر گئے ہیں اس سے 4-5 سال پہلے ایک جنگ ہوئی ہے باس کے مقام پہ، جسے جنگ باس کہا جاتا ہے۔ اس میں ناظرین دونوں خاندانوں میں سے کوئی نوجوان نہیں بچا تھا، اتنا نقصان ہوا تھا۔ جنگ یہ اوس جیتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا اس میں جیتا کون اور ہارا کون۔ اور انشاءاللہ دوبارہ جب آپ سے ملاقات ہوگی اس میں آپ کو بتایا جائے گا عبداللہ بن ابی بن سلول دنیا کا پہلا منافق، اس کے متعلق تفصیل سے بتایا جائے گا، اور ابو عامر فاسق اس کے متعلق بھی بتایا جائے گا کہ کس طرح یہ دونوں اسد کی آگ میں جلتے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کو پھر یہ بتایا جائے گا کہ جنگ باس میں یہودیوں کے جو 40 بچے عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس گروی رکھے ہوئے تھے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں اپنے آئندہ آنے والے ویلاگ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔